بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج میں جو داستان بیان کرنے جا رہا ہوں یہ کوئی عام کہانی نہیں، یہ وہ حقیقی واقعہ ہے جو میرے بہت قریبی دوست کے والد اکرم صاحب کے ساتھ پیش آیا۔ اکرم صاحب جب یہ بات بتاتے ہیں تو ان کی آواز بھاری ہو کر لرزنے لگتی ہے، جیسے وہ 40 سال پرانی رات ابھی بھی ان کے ذہن میں زندہ ہو۔ ان کا کہنا ہے کہ اس وقت کراچی کا ڈیفنس کوئی شہری علاقہ نہیں تھا، بلکہ ایک سنسان اندھیروں سے بھری جگہ تھی۔ رات گہری تھی، کراچی کے ساحلی علاقوں میں سمندر کی ہوا نمکیلی خوشبو کے ساتھ چلتی تھی، مگر اس رات ہوا میں کچھ اور بھی کھلا ہوا تھا۔ ایک عجیب سی سنسنی، ایک نامعلوم احساس، جیسے فضا خود کسی آنے والی چیز سے خبردار کر رہی ہو۔ اکرم صاحب کہتے ہیں، بیٹا کچھ جگہوں پر انسان نہیں رہتے، وہاں صرف سائے بستے ہیں، اور جو کچھ انہوں نے 40 سال پہلے دیکھا وہ انسانوں کے بس کی بات نہ تھی۔ اس دور کا ڈیفنس آج کے ڈیفنس جیسا نہیں تھا۔ سمندر کے کناروں پر دور دور تک کیکر کے گھنے جنگلی درخت ہوا میں جھولتے رہتے۔ اندھیری راتوں میں ان کی ٹہنیاں ایسے لگتی تھی جیسے کوئی لمبی انگلیاں آسمان کو چیرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اکرم صاحب اس وقت ایک بڑے صنعت کار کے ساتھ باڈی گارڈ تھے، مالک صاحب۔ ایک دن مالک صاحب نے شہر سے دور انہی کیکر کے جنگلوں کے بیچ ایک بڑا سا پلاٹ خرید لیا۔ یہاں سمندر کے سامنے ایک شاندار بنگلہ بنے گا، انہوں نے فخر سے کہا تھا۔ جب بنگلہ تیار ہوا تو وہ واقعی خواب جیسا تھا۔ نیچے 8 کمرے، اوپر 8 کمرے، پیچھے لان، باغیچہ اور ایک نیلا چمکتا ہوا سوئمنگ پول۔ مگر اکرم صاحب کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے بنگلہ اسے خوش آمدید کہہ رہا ہو یا گھور رہا ہو، لیکن ڈیوٹی تھی اور وہ اکیلے تھے۔ مالک صاحب اور ان کا خاندان اکثر باہر کے ملک میں رہتے تھے۔ اکرم صاحب کو پورے بنگلے کی دن رات نگرانی کرنی ہوتی۔ وہ کہتے ہیں، بیٹا بندہ جگہ کو نہیں دیکھتا، جگہ بندے کو دیکھتی ہے، اور یہ جگہ مجھے شروع سے ہی نہیں پسند کرتی تھی۔ پہلی عجیب بات اس رات شروع ہوئی جب ہوا بالکل بند تھی، درخت کا کوئی پتا تک نہیں ہل رہا تھا، اور اچانک بنگلے کے پچھلے حصے میں قدموں کی آہٹ گونجنے لگی۔ اکرم صاحب ایک دم چونک گئے، پسینہ ان کے ماتھے پر چمک رہا تھا۔ ٹارچ اٹھائی، کون ہے؟ اکرم صاحب نے گھبراتے ہوئے پوچھا، لیکن کوئی جواب نہ ملا اور آہٹ بند ہو گئی۔ وہ پیچھے لان تک گئے جہاں کیکر کے درختوں کی لمبی لمبی شاخیں جھول رہی تھی۔ وہ آہستہ سے بولے، شاید میرا وہم ہوگا۔ چند دن بعد کی بات ہے، اکرم صاحب رات کے وقت باغ میں بیٹھے چائے پی رہے تھے اور ہلکے سے گنگنا رہے تھے کہ اچانک تالیاں بجنے کی آواز آئی۔ اکرم صاحب پوری دہشت کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ کون ہے؟ سامنے آؤ۔ پورا باغ خاموش تھا، درختوں کی شاخیں بے جان تھی، ہوا رکی ہوئی تھی، لیکن تالیوں کی آواز بالکل صاف اور واضح سنائی دے رہی تھی، لیکن کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اگلی راتیں اور زیادہ خاموش ہو گئیں، اور بنگلہ جیسے انہی کا جائزہ لے رہا ہو۔ بنگلے میں ایک چھوٹا سا گارڈ روم تھا جہاں اکرم صاحب سوتے تھے۔ ایک رات وہ گہری نیند میں تھے کہ کسی نے ان کے کان سے لگ کر سرگوشی کی۔ اٹھو اکرم! آواز اتنی قریب تھی کہ ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے آنکھیں کھولی۔ دروازے پر ایک آدمی کھڑا تھا، لمبا دبلا، چہرہ سیاہ جیسے کسی نے جلا دیا ہو، آنکھیں سرخ اور کپڑے پھٹے پرانے۔ وہ نہ انسان لگتا تھا نہ سایہ، کوئی عجیب ہی مخلوق تھی، اور دھیمی آواز میں اکرم صاحب سے بولا، یہ میری جگہ ہے،
یہاں سے چلے جاؤ ورنہ نقصان ہوگا۔ اور اگلے ہی لمحے اس کا وجود دھوئیں کی طرح غائب ہو گیا۔ اکرم صاحب کے جسم میں ریشہ دوڑ گیا، سانس پھولنے لگ گئی اور دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ پوری رات نہیں سوئے۔ صبح ہوتے ہی انہوں نے فوراً مالک صاحب کو کال کی۔ سر، یہاں کچھ ٹھیک نہیں، میں نے ایک آدمی دیکھا ہے، وہ عجیب آدمی تھا۔ او اکرم، مالک نے بات ٹال دی، رات کا وہم ہوگا، تم اکیلے رہتے ہو، جگہ ویران ہے، خواب دیکھا ہوگا۔ نہیں سر، میں جاگ رہا تھا، میں سچ کہہ رہا ہوں، اکرم صاحب گھبراتے ہوئے بات کر رہے تھے۔ چھوڑو بھی، اپنا دھیان کام پر دو اکرم۔ اور کال بند ہو گئی، لیکن بنگلہ خاموش نہ رہا۔ ایک رات وہ کچن میں چائے بنا رہے تھے، اچانک لائٹس چمکنے لگی۔ وہ یہ منظر دیکھ کر بہت ڈر گئے، جیسے ان کی سانسیں رک گئی ہوں، اور پھر اچانک برتن الٹنے لگے، پلیٹیں شیلف سے خود بخود گرنے لگی، چمچ دیواروں سے ٹکرانے لگی، شیشے کے گلاس ایک ایک کر کے فرش پر گرنے لگے، اور آخر میں ایک کانچ کا کپ سیدھا ان کے سر پر آ کر لگا، اور وہ زمین پر گر پڑے اور سب کچھ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ جب ہوش آیا تو حیرت کی حد نہ رہی۔ کچن بالکل صاف تھا، نہ کوئی ٹوٹا برتن تھا، نہ کوئی گلاس، اور نہ ہی کوئی نشان، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ مگر ان کے سر میں اب بھی درد تھا۔ تو کیا وہ سب جو انہوں نے دیکھا وہ حقیقت تھی یا صرف ان کا وہم تھا؟ خیر، اگلے دن اکرم صاحب ایک بزرگ عالم کے پاس گئے اور انہیں سب کچھ تفصیل سے بتایا۔ عالم نے گہری سانس لی اور کہا، یہ جگہ آباد ہے۔ آباد؟ مگر یہاں تو کوئی نہیں رہتا۔ اکرم صاحب نے حیرانگی سے کہا، غلط، یہاں کوئی اور رہتا تھا، تم لوگوں نے اس کا گھر توڑ کر یہ بنگلہ بنایا۔ وہ ناراض ہے، لیکن آئندہ وہ سامنے آئے تو آیات الکرسی پڑھ کر اس سے پوچھنا، تم ہمیں کیوں تنگ کر رہے ہو۔ اکرم صاحب کانپ گئے۔ وہ سامنے آئے گا؟ عالم نے صرف ایک جملہ کہا، ہاں، اور بہت جلد آئے گا۔ اسی رات اکرم صاحب اپنے گارڈ روم میں بیٹھے تھے اور آیت الکرسی کی ورد کر رہے تھے کہ ہوا اچانک تیز ہو گئی۔ دروازہ اپنے آپ کھل گیا اور وہی خوفناک آدمی پھر ظاہر ہوا۔ اس بار اس کی سانس بھاری تھی، آنکھیں اور زیادہ سرخ، اور قدموں کی آواز گونج رہی تھی۔ اکرم صاحب نے ہمت کر کے پوچھا، تم ہمیں کیوں تنگ کرتے ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ وہ آدمی غصے سے کانپنے لگا۔ اس نے انگلی سے زمین کی طرف اشارہ کیا۔ یہ جگہ میری تھی، یہاں میرا گھر تھا، تم لوگوں نے اسے مسمار کیا۔ جب تک تم لوگ نہیں جاؤ گے میں تمہیں سکون نہیں لینے دوں گا۔ آواز گونجدار تھی، جیسے کئی آوازیں ایک ساتھ بول رہی ہوں۔ پھر اس کے جسم سے دھواں اٹھا اور وہ غائب ہو گیا۔ اگلی صبح اکرم صاحب پھر عالم صاحب کے پاس گئے اور سب تفصیل سے بتایا۔ عالم نے گہری نظر سے دیکھ کر کہا، یہ جگہ چھوڑ دو، تمہاری جان خطرے میں ہے۔ یہ مخلوق اپنا گھر چھن جانے پر بہت شدید انتقام لیتی ہے، اگر تم مزید ٹھہرے تو شاید زندہ نہ رہ سکو۔ اکرم صاحب نے ہچکچاتے ہوئے مالک سے رابطہ کیا اور سب کچھ بیان کیا۔ اس بار مالک پر بھی سنجیدگی طاری ہو گئی۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد انہوں نے کہا، ٹھیک ہے اکرم، تم نوکری چھوڑ دو، اور کال بند ہو گئی۔ اکرم صاحب کہتے ہیں، جس رات میں نے نوکری چھوڑنے کا فیصلہ کیا اس رات بنگلہ جیسے زندہ ہو گیا تھا۔ وہ اپنا سامان باندھ رہے تھے کہ پورے گھر میں دیواروں کے اندر سے دھڑکن جیسی آواز آنے لگی، جیسے کوئی جسم دیواروں میں قید ہو اور نکلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ہر کمرے میں جوں جوں وہ آگے بڑھتے آواز تیز ہوتی جاتی۔ جب وہ بڑے ہال میں پہنچے تو اچانک تمام دروازے زور سے بند ہو گئے، ہوا رک گئی، مکمل سناٹا چھا گیا۔
اور پھر اوپر والی منزل سے کسی عورت کے رونے کی آوازیں آنے لگی، پہلے دھیمی اور پھر آہستہ آہستہ تیز ہوتی گئی، اور پھر اچانک سے وہ آوازیں چیخ میں بدل گئی۔ اکرم صاحب کی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ اوپر کوئی نہیں رہتا، انہوں نے دل میں کہا، مگر رونے کی آواز اس شدت کی تھی جیسے کوئی عورت کسی ظلم کا شکار ہو رہی ہو۔ وہ دروازے کی طرف بھاگے، مگر دروازہ نہیں کھل رہا تھا، اور اچانک پورے ہال کے بلب ایک ساتھ پھٹ گئے اور اندھیرا چھا گیا۔ صرف وہ مشکوک سانسوں جیسی آواز اور عورت کی چیخ جیسے پوری فضا پھٹ جائے گی۔ اکرم صاحب کے ہاتھ خود بخود ٹارچ کی طرف گئے، انہوں نے اسے آن کیا۔ روشنی سیدھی اوپر کی سیڑھیوں پر پڑی، اور وہاں ایک عورت کھڑی تھی، بال گندے، چہرہ آدھا جلا ہوا، لمبا سفید لباس۔ جب انہوں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہ رونے کے بجائے ہنس رہی تھی، اور ہنسی بھی ایسی جیسے گلا کٹنے کی آواز ہو۔ اکرم صاحب چیخنا چاہتے تھے مگر آواز نہ نکلی۔ عورت آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگی۔ اس کا ہر قدم جب سیڑھی پر پڑتا تو وہ ایک عجیب سی آواز کو جنم دیتا۔ ٹارچ ہلنے لگی، ہاتھ کانپنے لگے۔ نیچے مت آؤ خدا کے لیے، اکرم صاحب نے آنسوؤں میں سرگوشی کی۔ عورت رک گئی اور پھر ایسی دل دہلا دینے والی آواز میں بولی جو بالکل انسانی نہیں لگتی تھی، یہ گھر چھوڑ کر جا رہے ہو، لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ اور اگلے ہی لمحے وہ سیڑھیوں سے الٹی لڑکتی ہوئی نیچے آنے لگی، سر پہلے پاؤں بعد میں، جیسے کسی نے اسے دھکا دیا ہو۔ وہ لڑکتے ہوئے نیچے پہنچی اور اچانک رک گئی، پھر ایک جھٹکے سے اٹھ کر الٹے پاؤں پر چلنا شروع کر دیا، ایسے جیسے کوئی مکڑی زمین پر دوڑتی ہو۔ اس کی ہڈیاں چلتے ہوئے ٹوٹنے کی آواز لیتی تھی۔ وہ سیدھی اکرم صاحب کی طرف آ رہی تھی۔ اکرم صاحب کے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے ہوں۔ ٹارچ ہاتھ سے گر گئی اور وہ عورت ان کے سامنے رک کر ان کے چہرے کے بالکل قریب آئی۔ اس کی آنکھیں گول تھیں، پوری سفید، اس کے چہرے سے جلی ہوئی کھال لٹک رہی تھی۔ وہ سرگوشی میں بولی، میں نہ گئی تو تم بھی نہیں جاؤ گے۔ اور اچانک اس کا چہرہ اکرم صاحب کے چہرے سے چند انچ دور بظاہر پھٹ سا گیا، اور اکرم صاحب پیچھے کی طرف اچھل کر گرے۔ جب وہ کھڑے ہوئے تو عورت غائب تھی، لیکن اب دیواروں پر سینکڑوں سیاہ ہاتھوں کے نشان تھے، لمبے لمبے ہاتھ، چھوٹی انگلیاں اور ٹیڑھے ناخن، دیواریں جیسے زندہ ہو گئی ہوں۔ ہر نشان ہل رہا تھا، انگلیاں دیوار سے باہر آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس منظر نے اکرم صاحب کا دم توڑ دیا۔ وہ بھاگے پورے زور سے دروازے کی طرف۔ دروازہ اس بار کھل گیا، مگر باہر جاتے ہی ہوا کا ایسا جھونکا لگا جیسے کسی نے پوری شدت سے دھکا دیا ہو۔ باغ میں کیکر کے درخت خوفناک آوازوں کے ساتھ ہلنے لگے، اور پھر بنگلے کے پچھلے حصے سے وہی لمبا آدمی نمودار ہوا۔ اس بار وہ پہلے سے بھی زیادہ بھیانک لگ رہا تھا۔ اس کے جسم سے دھواں نکل رہا تھا، آنکھیں خون کی طرح سرخ تھیں، اور ہاتھ غیر معمولی لمبے تھے۔ وہ دھیرے قدموں سے اکرم صاحب کی طرف آیا اور بولا، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ چلے جاؤ، لیکن تم نہیں گئے۔ اکرم صاحب ڈرتے ہوئے بولے، میں تو بس جانے ہی والا تھا، خدا کے لیے مجھے جانے دو۔ لمبا آدمی عجیب طرح سے ہنسنے لگا اور بولا، اب تم کہیں نہیں جا سکتے۔ اکرم صاحب پیچھے ہٹتے ہوئے سوئمنگ پول کے کنارے تک پہنچ گئے۔ پانی بالکل پرسکون تھا، لیکن جیسے ہی وہ قریب ہوئے پانی خود بخود ابلنے لگا۔ بلبلے بھاپ بن کر بادلوں کی شکل اختیار کرنے لگے۔ پانی کے اندر سے کسی کے ہاتھ نمودار ہوئے، سینکڑوں سیاہ اور گندے ہاتھ۔ وہ ہاتھ ان کی طرف آنے لگے، جیسے ان سے لپٹ کر انہیں پانی میں کھینچنا چاہ رہے ہوں۔
لمبا آدمی اس بار زور سے ہنسنے لگا اور بولا، یہ میرا گھر تھا، میری قبر تھی، میرا دکھ میری خوشی تھی، تم لوگ آئے اور سب مسمار کر دیا، اب تمہاری باری ہے۔ ہاتھ ان کی ٹانگوں کو چھونے ہی والے تھے کہ بنگلے کی چھت پر ایک گرج جیسی آواز ہوئی۔ آیت الکرسی کی تلاوت گونجنے لگی اور پوری فضا لرز گئی۔ وہی بزرگ عالم بنگلے کے اندر کھڑے تھے۔ لمبا آدمی دھواں بنتا جا رہا تھا۔ پانی کے ہاتھ واپس اندھیروں میں ڈوب گئے۔ عورت کی وہ چیخیں ہوا میں تحلیل ہو گئیں۔ عالم صاحب زور سے بولے، چل دور ہو اس جگہ سے، یہ خدا کے بندے کی پناہ ہے۔ اور ایک دھماکے کے ساتھ وہ خوفناک مخلوق غائب ہو گئی۔ عالم نے اکرم صاحب کا بازو پکڑا اور بولے، ابھی فوراً نکلو، پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا، ایک لمحہ بھی نہ رکنا۔ اکرم صاحب بھاگتے ہوئے مین گیٹ تک پہنچے اور جیسے ہی گیٹ پار کیا، پورا بنگلہ بجلی کے بغیر ایک دم روشن ہو گیا۔ تمام کمرے، تمام بالکنیاں، سب کے سب بلب خود بخود جل اٹھے اور ہال کی کھڑکی میں وہی عورت کھڑی تھی، زخموں سے بھرا چہرہ، سفید آنکھیں، اور وہ آہستہ سے ہاتھ ہلا رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہو، تم تو بچ گئے، لیکن یہ جگہ کبھی خالی نہیں ہوگی۔ اکرم صاحب کانپتے ہوئے بھاگتے رہے، حتیٰ کہ وہ سمندر کے راستے باہر نکل آئے، اور اس کے بعد انہوں نے اس بنگلے کی طرف کبھی رخ نہیں کیا۔ سالوں بعد بھی ڈیفینس کے کچھ لوگ کہتے ہیں، ساحل کے قریب جو پرانا بنگلہ پڑا ہے، وہ رات کو خود بخود روشن ہو جاتا ہے، اور اس کی کھڑکی میں ایک عورت اب بھی کھڑی ہوتی ہے۔ جب بھی ہوا چلتی ہے، کیکر کے درختوں کے پتے تالیاں بجنے جیسی آواز پیدا کرتے ہیں، جیسے کوئی کسی اجنبی کی موجودگی پر خوش ہو رہا ہو۔